ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی صحیح بتلا اس جلسے کا قرآن حدیث کے باتوں کو سننے اور سنانے کا کے بعد مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ چاہے عقیدے کے سلسلے میں سنے چاہے اعمال کے سلسلے میں سنے تو مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ سننے کے بعد صرف بات کو سننے اور سنانے تک محدود نہ رکھے کہ سن لیا یہاں سے نکال دیا نہیں مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ قرآن حدیث کی باتوں کو سننے کے بعد اس کو دل و دماغ میں رکھ کر کے اس کو سمجھ کر کے اس کو زندگی کا حصہ بنائے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے تو پھر کیا ہوگا وہ خوش نصیب مسلمان دنیا میں بھی کامیاب رہے گا اللہ بھی اس سے راضی ہوگا اللہ کے رسول بھی راضی ہوگا مرنے کے بعد میں ہر منزل پر اس کو کامیابی نصیب ہوئی سبحان اللہ اور اگر قرآن حدیث کی باتوں کو آپ نے ادھر سے سن لیا ادھر سے نکال لیا حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو مسلمان ہو کر کے اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھ کر کے قرآن پر ایمان رکھ کر کے اور اس کے بعد کیا کرتا ہے قرآن حدیث کے باتوں کو سن لیتا ہے اور سننے کے بعد ادھر سے سن لیا ادھر سے نکال لیا کل بروز محشر لوہے کو گرم کر کے چڑھ کو گرم کر دیا جائے گا اس کان سے گھسا دیا جائے گا اس کان سے نکال دیا جائے گا اس لیے کیوں یہ قرآن نازل ہوا کیوں ہے قرآن آیا ہے کیوں اللہ نے اپنے کلام مقدس کو نازل کیا کیوں ہے صرف سننے اور سنانے کے لیے نازل نہیں کیا گیا ہے یہ الگ بات سننے میں بھی ثواب ہے سنانے میں بھی ثواب ہے دیکھنے میں بھی ثواب ہے پڑھنے میں بھی ثواب ہے لیکن قرآن کا نزول کا اصل مقصد یہ ہے کہ مسلمان کیا کرے اس پر عمل کرے اس کو سمجھ لے اس کو پڑھ لے اس پر عمل کر لے حضور کی بعثت کا مطلب مقصد کیا ہے کہ صرف نعرہ لگا دیا ہے حضور کے نام پر چندہ جی نے ٹھیک ہے ثواب کا کام ہے لیکن حضور کی بعثت کا اصل مقصد یہ ہے حضور اس لیے تشریف لائے اللہ نے اس لیے مقبوض کیا کہ ان کے ماننے والے ان پر ایمان رکھنے والے کیا کرے ان کی سیرت کو اپنائے اس کے کردار کو اپنائے اس کے احکام پر عمل کرے اس کے فرمان پر عمل کرے تو پھر کیا ہوگا جو مسلمان خوش نصیب مسلمان قرآن کو بھی پڑھ لے قرآن کے احکام پر بھی عمل کر لے اللہ ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے اور حضور کی سیرت کی زندگی کو بھی سمجھ لے اور پھر حضور کی سیرت پر بھی عمل کرے وہ خوش نصیب مسلمان دنیا میں بھی چمکتا رہے گا کل بروز معاشر کے بھی چمکتا رہے گا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ صحابہ کرام کو جتنا بڑا مقام ملا ہے کوئی دنیا کی بدولت پر کوئی زمین و جائیداد کی وجہ سے ملا ہے کوئی خاندان کی وجہ سے ملا ہے صحابہ کرام کو اللہ جل شانہ نے مقام عطا کی کہ دنیا کی زندگی میں ان کو جنت کی خوشخبری سنا دی گئی ہے دنیا کی زندگی میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے اللہ نے اپنے رضا کی خوشخبری دنیا کی زندگی میں عطا کی ہے کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ خوشخبری جو صحابہ کرام کو ملی ہے کس بنیاد پر کوئی دنیا دولت کی بنیاد پر کرسی اقتدار کی بنیاد پر دنیا دولت کو یہ علم تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک تین چار روٹی بنائی چار ایک اپنے لیے بنائی ایک حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم شوہر نامدار کے نام کے لیے ایک روٹی بنائی ایک امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے لیے بنائی ایک روٹی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے لیے روٹی بنائی چار روٹی
ایک روٹی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے تناول فرمائی، ایک روٹی حضرت امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے تناول فرمائی، اور ایک روٹی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تناول فرمائی، ایک روٹی بچ گئی جو حضرت فاطمہ زہرا کی سمت تھی۔ جب آپ روٹی کھانے کے لیے بیٹھ گئی تو اپنے ابا حضور یاد کہ اللہ کے رسول نے کچھ کھائے ہوگا کہ نہیں کھائے ہوگا، تو اٹھی روٹی کو لے کر کے حضور کی خدمت میں حضور کی یا رسول اللہ میں نے 4 روٹی بنائی تھی، 3 روٹی تو ختم ہو گئی، میری اسی کی روٹی بچی ہوئی تھی، آپ کو یاد آئی کہ میرے بابا جان نے کچھ کھائے ہوگا کہ نہیں کھائے ہوگا۔ اللہ کے رسول نے چاپ فرما کہ میری بیٹی آج 3 دن ہو گیا میرے حلق سے لقمہ بھی نہیں اترا ہے۔ رات تو ماشاءاللہ حال یہ ہے کہ جب 2 منٹ نہیں کھائیں گے یہاں تک ہمارے پیٹ بھرے گا نہیں، آدھا کھائیں گے تو چھوڑیں گے نہیں، تب تک ہم لوگوں کو صبر نہیں ہوگا، ہم لوگ تو کھانے کے باوجود بھی اس پیٹ بھرنے کے باوجود بھی اللہ کے شکر کا ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ جل شان سے وقت کافی ہو چکا ہے۔ اللہ جل شان سے فرمایا کہ ایک مسلمان کی کامیابی ہے یہاں پر، کامیابی تو سبھی چاہتا ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ ہم کامیاب ہو جائے، ہم کو کامیابی ملے، اور ہر انسان کی کامیابی کا معیار الگ الگ ہے، جو جس لائن سے وابستہ ہے اسی لائن میں وہ کامیابی چاہتا ہے۔ مثلا کوئی تجارت کرنے والا ہے وہ اپنے لائن میں کامیابی چاہتا ہے، کوئی زمیندار ہے اپنے لائن میں کامیابی چاہتا ہے، کوئی وکیل صاحب ہے وہ اپنے لائن میں کامیابی چاہتا ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے اپنے لائن میں کامیابی چاہتا ہے، لیکن چاہتا ہے سب کامیابی۔ تو پھر مسلمان کی کامیابی ہے کیا، اور مسلمان کی اصل کامیابی ہے؟ ایک مسلمان کی کامیابی کس سے ہے، اور ایک مسلمان کی اصل کامیابی ہے کہاں؟ اس کو اللہ جل شان ارشاد فرمایا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، کہ جو خوش نصیب مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، ان کے احکام پر چلے، ان کے فرمان پر چلے، قرآن کے احکام پر چلے، حضور کی سیرت پر چلے، تو پھر کیا ہوگا؟ فقد فاز فوزا عظیما، وہ خوش نصیب مسلمان وہ سب سے بڑے کامیابی نصیب ہوئی، سب سے بڑی دنیا کی کامیابی بھی اس کو ملی، اور آخرت کی بھی سب سے بڑی کامیابی اس کو نصیب ہوئی۔ تو معلوم ہوا کہ مسلمان کی کامیابی دولت میں نہیں، زمین